الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زدو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مقام والے لا مقام والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی اہل الکبائر کا نغمہ نافذہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش فنا میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور فرماتے ہیں انشاءاللہ جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر. جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار بار لے کے چلے. جو اپنے سینے میں یہ چار بار لے کے چلے. اور یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے. بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. اور فرماتے ہیں گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے. گلا نہیں ہے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، گلا نہیں ہے. کس سے؟ مرید رشید شیطان سے. شیطان کے مرید رشید سے ہمیں کوئی گلا نہیں. اور مرید رشید کون ہے آگے سنیے. گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے. شیطان کے وسعت علمی کا لاغ لے
لے کے چلے. شیطان یعنی کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی، مرید رشید شیطان. رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے براہین قاطعہ، چھپوائی ہے اپنے شاگرد خلیل امبیڈوی کے نام سے. تو اس کے اندر لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسعت علمی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، معاذ اللہ. اور شیطان کے پاس وسعت علمی ہے، زیادہ علم ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں دلیلیں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ اس کے اندر لکھا. شیطان کی وسعت علمی کو ماننا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. معاذ اللہ، حضور کے لیے لکھ رہا ہے شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. اور شیطان کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ رشید احمد گنگوہی نے لکھا. تو اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے. فرماتے ہیں ہمیں کوئی گلہ نہیں، شکوہ نہیں ان سے کہ کیوں تم مان رہے ہو شیطان کے لیے وسعت علمی، نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو. تو تمہیں دلیل نہیں نظر آتی قرآن و حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علمی کے لیے، مگر ہم اہل ایمان ہیں جنہیں قرآن میں نبی کی عظمت کی بھی دلیل نظر آتی ہے، نبی کے اختیار کی بھی دلیل نظر آتی ہے، نبی کی شان و شوکت کی بھی دلیل نظر آتی ہے، نبی کے بے مثل اور بے نظیر ہونے کی بھی دلیل نظر آتی ہے، نبی کے علم غیب کی بھی دلیل نظر آتی ہے، وسعت علمی کی بھی دلیل نظر آتی ہے. قرآن پاک میں خدا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب جو نہ جانتے تھے اللہ نے وہ سب سکھا دیا، وہ سب سکھا دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخیل نہیں ہے یہ کب بولا جائے گا؟ کسی کے پاس 1 روپے یا 1 وقت کا کھانے کا نہ ہو، کوئی آ کر کے سوال کرے کچھ دے دو، وہ نہ دے تو اسے بخیل نہیں کہا جائے گا. جب ہے نہیں تو دے گا کہاں سے، تو اسے بخیل نہیں کہا جائے گا. دولت اکٹھا کیے ہوئے ہے، سرمایہ اکٹھا کیے ہوئے ہے، سرمایہ دار ہے، دولت مند ہے، پھر کوئی آ کر کے بھکاری بھیک مانگے اور پھر بھی نہ دے، کسی کی حاجت میں کام نہ آئے، حاجت برآری نہ کرے، تو کہا جائے گا بڑا بخیل ہے. 1 روپے خرچ نہیں کرتا ہے تو اب بخیل نہیں ہے. اب اگر دیتا رہے، غریب آ رہا ہے اسے دے رہا ہے، حاجت مند آ رہا ہے اسے دے رہا ہے، ضرورت مند آ رہا ہے اسے دے رہا ہے، کوئی سوالی سوال کر رہا ہے اس کے سوال کو پورا کر رہا ہے، تو اب کہا جائے گا بخیل نہیں ہے. بتا دیا خدا نے میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی نبی کے ساتھ غیب کا خزانہ بھی ہے اور غیب بانٹتے بھی ہے. یہ غیب بانٹ بھی رہے ہیں، صدیق اکبر کو دے رہے ہیں، فاروق اعظم کو دے رہے ہیں، عثمان غنی کو دے رہے ہیں، مولا علی کو دے رہے ہیں، غوث اعظم کو دے رہے ہیں، امام اعظم کو دے رہے ہیں، غریب نواز کو دے رہے ہیں، صابر پاک کو دے رہے ہیں، وارث پاک کو دے رہے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں، مظہر اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں، حضور مشاہد ملت کو دے رہے ہیں. بارگاہ آقا سے غیب کا خزانہ بانٹا جا رہا ہے. اگر اس بات پر تبلیغ کی جائے تو کئی مہینے کم پڑ جائے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے ہمارے بزرگوں کو جو غیب کا خزانہ ملا ہے وہ کتنا ہے. کرام غوث اعظم کی تاریخ پڑھو پتا چلے گا غوث اعظم کو کیسا علم غیب تھا. غریب نواز کی تاریخ پڑھو پتا چلے گا غریب نواز کو کیسا علم کا خزانہ تھا. صابر پاک کی تاریخ پڑھو پتا چلے گا صابر پاک کو کتنا علم غیب تھا. آپ جا کر کے سرکار نظام الدین اولیاء کی تاریخ پڑھو پتا چلے گا کتنا علم غیب تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاظمی کی تاریخ پڑھو وہاں بھی علم غیب نظر آئے گا. حضرت گرامی تو علم اولیاء کو علم غیب ملا ہے تو بارگاہ نبی سے ملا ہے. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یہ تو تاریخیں بھری ہوئی ہے بزرگان دین کے علم غیب کے تعلق سے. تو یہ سب کہاں سے ملا؟ بارگاہ ہے سرکار سے ملا.
بارگاہ نبی سے ملا تو پتہ کیا چلا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، نبی دے رہے ہیں، لینے والے پا رہے ہیں اور پانے والے پا رہے ہیں۔ جو محروم ہے وہ یہاں بھی محروم ہے، وہاں بھی محروم رہیں گے۔ تو ہمیں گلا نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے، گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا لابھ لے کے چلے۔ کیوں گلا نہیں؟ تو آگے جواب دیتے ہیں اس لیے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ تم کو شیطان کے وسعت علمی کی دلیلیں مل گئی، نبی کے وسعت علمی پر دلیل نہ ملی۔ آؤ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آؤ، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو، الدورۃ المکیہ پڑھو، خالص الاعتقاد پڑھو، فتاوی رضویہ پڑھو۔ علم غیب پر وہ دلائل و شواہد پیش فرمائے ہیں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ ایک ایسا بھی عالم ہے کہ 8 گھنٹے میں نبی کے علم غیب پر الدورۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس طرح سے لکھ کر کے قوم کو دے رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں فاسٹ ٹائپر کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کے ٹائپنگ کرتا ہے تو 8 گھنٹے میں ٹائپنگ نہیں کر پاتا۔ اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے 8 گھنٹے میں الدورۃ المکیہ دے لکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت میدان حضور وغیرہ، اعلیٰ حضرت کشمیر روزے آمد۔ تمہیں وسعت علمی پر دلیلیں نظر نہیں آئی اور علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آؤ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ تو دلائل نظر آئیں گے۔ تو تمہیں نہیں دکھے، ہمیں دکھ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں وجہ یہی ہے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک مغ بچہ مغ کا ایاغ لے کے چلے، ہر ایک مغ بچہ مغ کا ایاغ لے کے چلے۔ مغ کہتے ہیں شرابی کو، مغ بچہ شرابی کا بچہ، ایاغ کہتے ہیں وہ پیالہ جس میں شراب پی جاتی ہے، وہ شراب کا پیالہ، تو اس کو ایاغ کہتے ہیں۔ مغ کہتے ہیں شرابی کو۔ اگر باپ شرابی ہے تو بیٹے کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا، اگر باپ جواری ہے تو بیٹے کے ہاتھ میں پتا ہوگا، اگر باپ جو جیسا باپ ہوگا ویسا بچہ ہوگا، تو بچے کے ہاتھ میں دیکھ لو ہے کیا، اس سے اندازہ ہو جائے گا باپ کس طریقے کا ہے۔ حضرت گرامی، تو اگر چور باپ کا بیٹا ہوگا تو ہاتھ میں چور کا مال ہو، چوری کا مال ہوگا، اگر شرابی باپ کا بیٹا ہوگا تو ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا، اگر جواری باپ کا بیٹا ہوگا تو ہاتھ میں وہی پتا ہوگا۔ حضرت گرامی وقار، تو اگر شیطان کی اولاد میں ہے تو شیطان کا علم نظر آئے گا، اور نبی کا امتی ہے تو نبی کا علم نظر آئے گا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، لگے لگے گلی گلی، لگے لگے گلی گلی، باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ۔ علم غیب پر اعتراض، حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض، نبی کے بے مثل و بے مثال ہونے پر اعتراض، نبی کے اختیار و پاور پر اعتراض، اور اس کے بعد بھی یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ شرم آنی چاہیے۔ جس کو تم نے بڑا مانا اس کے لیے تمہیں دلیلیں نظر آ گئی، جسے ہم نے بڑا مانا اس کے لیے ہمیں دلیلیں نظر آتی ہے۔ ابھی آپ نے حافظ عمران صاحب سے سنا کہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی منقبت سنی کہ وہ مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات تھی، کہ حضور سرکار
ہمارے مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو 150 علماء مل کر کے کام نہ کر سکے وہ تنہا شیر دیش اہل سنت نے کر کے دکھایا. سوال کیسا بھی ہوتا تھا جواب مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملتا ہوا نظر آتا تھا. حضرت گرامی وقار علم غیب پر بات ہو تو جواب مظہر اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں, حاضر و ناظر پر بات ہو تو جواب مظہر اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں. بڑے بڑے وہابیوں دیوبندیوں سے غیر مقلدوں سے شیعوں سے جب بھی مناظرے کی بات آئی, آریہ پنڈی سے مناظرے کی بات آئی, عیسائیوں سے مناظرے کی بات آئی تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ہر جگہ نظر آئے ہیں. مظہر اعلیٰ حضرت کے مناظروں کی وہ تاریخ ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کئی راتیں کم پڑ جائے اور وہ باتیں کی جائے, مگر مختصراً جب بات آئی تو میں ایک جھلک دکھلاتے ہوئے نکل رہا ہوں. حضرت گرامی وقار سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کیسا جواب دیا کرتے تھے اور کیسا دندان شکن جواب دیتے تھے. ایک ایسا واقعہ آپ کو سناؤ. ایک جگہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر دیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں اور وہاں اسٹیج پر محدث اعظم ہند بھی موجود ہے, مفتی آگرہ بھی موجود ہے اور بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ بھی موجود تھے. بیان کرتے ہیں کہ اس منتقی کرتے ہوئے حاضر و ناظر پر گفتگو ہو رہی ہے کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, اور اس پر مظہر اعلیٰ حضرت نے آیت کریمہ پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہے. نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تقریر ہو رہی تھی تو جہاں جہاں مومن ہے ہر جگہ نبی ہے. جب جان اتنی قریب کہ ہمیں نظر نہیں آتی, جان سے زیادہ نبی قریب ہے تو جہاں جب ہم ہے تو جان ہے, ماننا پڑے گا. جان دکھتی نہیں, روح دکھتی نہیں, مگر ہم ماننا پڑے گا روح ہے, جان ہے. تبھی ہمارے اعضاء کام کر رہے, روح نکل جائے, جان نکل جائے تو پھر بدن کے ہر حصہ کام کرنا چھوڑ دے گا, اور جان سے بھی زیادہ نبی قریب ہے. تو جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں نبی موجود ہے, وہاں وہاں نبی ہے. یہ تقریر ہو رہی تھی کہ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے, آپ نے یہ بیان کیا ہے, مگر فرض کیجئے کہ ایسی بستی ہے جہاں مومن نہیں صرف کافر ہی کافر ہے, مشرک ہی مشرک ہے, ایمان والا کوئی نہیں ہے, تو پھر وہاں پر نبی کیسے حاضر و ناظر ہے؟ آپ نے تو کہا ہے قرآن کی آیت میں ہے النبی اولا بالمؤمنین, مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے, مگر وہاں ایسی بستی جہاں مومن ہے ہی نہیں, کافر ہی کافر ہے, مشرک ہی مشرک ہے. مظہر اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ, تمہارا جواب بعد میں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد تقریر شروع فرما دی. پھر وہ کھڑا ہوا, نہیں مجھے جواب چاہیے, میرا جواب دیجیے. پھر وہ بیٹھ گئے, پھر کھڑا ہو گیا. پھر مظہر اعلیٰ حضرت نے دوسری بار بٹھایا, پھر وہ کھڑا ہوا تیسری بار. اب اسے رہا نہیں جا رہا تھا. اب مظہر اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ پہلی مرتبہ سوال میں جواب نہیں دیتے تھے. پہلے سوال ایک انسان کرے, پھر پان میں کھڑا ہو گئے, پھر پوچھے, پھر تیسری بار پوچھے, تب جواب دیتے. کیوں؟ لوگوں کی نظر کو, لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. پہلے خوب اچھی طرح سے وہ سمجھ تو لے کہ سوال ہو کیا رہا ہے. جب ایک بار میں آپ جواب دے دیں گے تو وہ اہمیت نہیں رہ جاتی ہے, مگر بار بار جب کوئی سوال کرے تو اس سوال کو دہرایا جاتا ہے تاکہ سوال سمجھ لو, تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سوال سمجھ لو تو جواب سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر کے سوچ رہے تھے کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا. علماء بیٹھے اسٹیج پر, بیٹھے سوچ رہے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ آج اعلیٰ حضرت کے ابو الفتح کے پاس کوئی جواب نہ ہو, بار بار بٹھا رہے, کیا مطلب. پھر جب باصرار وہ کھڑا ہوتا رہا تو حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرا اعتراض یہ ہے کہ جس بستی میں کافر ہی کافر ہو, مشرک ہی مشرک ہو, مومن نہ ہو, تو وہاں پر حضور کیسے حاضر و ناظر. قرآن میں تو ہے بالمؤمنین من انفسہم, مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے, اور وہاں تمہارا اعتراض کافر ہی کافر ہے.
تو وہاں پر نبی کیسے حاضر ناظر ہے؟ یہ تمہارا سوال ہے؟ کہا ہاں میرا سوال یہی ہے. جواب میں ارشاد فرمایا یہ بتا ہر انسان کافر ہو یا مشرک منافق ہو یا مرتد مومن ہو یا منافق، ہر ایک کے ساتھ کم از کم 2 فرشتے تو ہیں، کرامن کاتبین. ہر ایک کے ساتھ ہے نا، نیکی لکھنے والا فرشتہ اور بدی لکھنے والا فرشتہ، یہ 2 فرشتے تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی اور کئی فرشتے رہتے ہیں. حدیث پاک ثابت ہے مگر یہ 2 تو مشہور ہے، یہ تو مانو گے. تو اب جہاں تو کہہ رہا ہے کہ کافر ہی کافر ہے، مشرک ہی مشرک ہے، اب وہاں جب کافر ہے تو اس کے دونوں کندھے پر 2 فرشتے ہیں یا نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. فرمایا یہ بتا وہ فرشتے مومن ہے یا کافر؟ وہ فرشتے مومن ہے یا کافر؟ تو کہا فرشتے تو مومن ہے. فرمایا یا فرشتے مومن ہے اور نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا جو مومن انسانوں میں ہے ان کی جان سے زیادہ قریب نہیں، قرآن نے مومن کہا ہے. مومن انسانوں میں ہو ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جنوں میں ہو ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور فرشتے تو سب مومن ہے، تو سارے فرشتوں کی جان سے زیادہ قریب میرا نبی ہے. جہاں جہاں جن ہے وہاں وہاں میرا نبی ہے، جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں میرا نبی ہے، جہاں جہاں فرشتے ہیں وہاں وہاں میرا نبی ہے. اب بتا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے نہ ہو؟ بتا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جن نہ ہو؟ بتا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انسان نہ ہو؟ تو جہاں جہاں یہ پائے جائیں گے وہاں وہاں میرا نبی موجود ہے. تو یہ ہے میرے نبی کی شان. حضرات گرامی، مظہر اعلیٰ حضرت کی بات اگر تفصیل سے کی جائے تو بہت وقت لگے گا. تو یہ ایک بات یاد آ گئی تو ہم نے وہ بیان کر دی. کچھ لوگ کہتے ہیں ان حشمتیوں کے پاس رد کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شادی کا موقع ہے، وہابیوں کا رد کر رہے ہیں، شادی کا بیان ہی نہیں کر رہے ہیں. ان حشمتیوں کے پاس رد کے علاوہ کچھ نہیں، انہیں صرف رد کرنا آتا ہے. تو ہم نے ایک جگہ کہا کہ ہمیں صرف رد کرنا آتا ہے اور تمہیں یہی نہیں آتا ہے. ہمیں رد کرنا آتا ہے اور تمہیں یہی نہیں آتا ہے. تم ہر موضوع پہ بول لو گے اور یہاں تمہاری پھوپھو ہوگی اور ہم کسی موضوع پہ بولے نہ بولے نبی کے وفادار غلام ہونے کا ثبوت دیں گے اور اعلان کریں گے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی یا محبت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی عزت کیجیے. اور ایک بات اور بتاؤں، رد کرنے کی جہاں تک بات ہے تو ایک بات اور بتاؤں، علم دین حاصل کرنا فرض بتایا. کس میں تقریر ہوتی ہے؟ حقوق اولاد پر، حقوق والدین پر، حقوق زوجین پر، پڑوسی کے حقوق پر، اور اس کے علاوہ اصلاح معاشرہ پر، ان اور بھی اس طرح کے موضوعات پر تقریریں ہوتی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں پر یہ نہیں لکھا ملے گا کہ حقوق والدین پر تقریر کرنا فرض ہے. کہیں ایک پر دکھا دو. حقوق اولاد پر تقریر فرض ہے، کہیں دکھا دو. حقوق زوجین پر تقریر فرض ہے، یہ کہیں دکھا دو. پڑوسی کے حقوق کو بیان کرنا فرض ہے، یہ کہیں دکھا دو. تجارت کے مسائل کو تقریروں میں بیان کرنا فرض ہے، یہ مسئلہ کہیں بتا دو، کہیں دکھا دو. یہ مسئلہ کسی فقہ کی کتاب میں ہو، مجھے یہ مسئلہ دکھا دو. مسئلہ ملے گا مگر یوں ملے گا کہ جب بالغ ہو جاؤ تو تم پر فرض ہے تم جا کر کے حاصل کرو.
نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اگر مالک نصاب ہو گئے تو تم پر لازم ہے تم جا کر کے معلوم کرو زکوٰۃ کتنی دی جائے گی، کب دی جائے گی، کیسے دی جائے گی اور کن کو دی جائے گی۔ اگر تم صاحب حیثیت ہو گئے ہو نہ تو تم پر حج فرض ہو گیا ہے، اب حج کے مسائل معلوم کرنا تم پر خود فرض ہے، معلوم کرو، سیکھنے کا حکم ملے گا۔ حج کا مسئلہ سیکھنا اگر فرض ہو گیا تو حج کا مسئلہ کے مسائل سیکھنا تم پر فرض ہے۔ اب کتاب پڑھ کے مسئلہ سیکھو، عالم کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھو اور عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے مسئلہ سیکھو، سیکھنا فرض ہے۔ اگر شادی ہونے جا رہی ہے اور والدین کے کیا نام ہے زوجین کے حقوق کیا ہے تو یہ تم پر لازم ہے، جا کر کے سیکھو کہ معلوم کرو، کتابیں پڑھ کر کے معلوم کرو یا عالم کی صحبت میں بیٹھ کر کے معلوم کرو۔ حضرات تجارت کرنے والے ہیں تو تجارت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے۔ اگر وہ جس کام میں وہ کام کرتا ہے اس کام کرنے میں اس پر لازم ہے کہ وہ جا کر کے سیکھے۔ عالم پر یہ فرض نہیں بتائے، فرض نہیں قرار دیا گیا کہ عالم بتائے پکڑ پکڑ کے تجارت کرتے ہو اور مسئلہ سیکھو، یہ تم پر فرض ہے۔ حج کرنے جا رہے ہو اور مسئلہ بتائے، تم پر یہ فرض ہے۔ زکات دینے کے لائق ہو گئے ہو اور تمہیں مسئلہ بتا، یہ کہیں نہیں ملے گا مگر اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ وہابیوں دیوبندیوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ تجارت کرنے والا تجارت کے مسائل معلوم کرے، شادی کرنے والا زوجین کے حقوق معلوم کر لے، بیٹا ہے والدین کے حقوق معلوم کرے، والد اور والدہ ہے تو وہ اولاد کے حقوق معلوم کرے، پڑوسی کے حقوق معلوم کرنا ہے تو معلوم کرے۔ جو جس کام میں ہے جتنا اس کے اوپر ذمہ داری ہے، نماز اور بالغ ہو گیا نماز کے مسائل معلوم کرے، زکات دینے کے لائق مال اس کے پاس ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا، زکات کے مسائل معلوم کرے۔ یہ ان لوگوں پر فرض ہے، جا کر کے سیکھے۔ مگر کہیں پر دکھاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے یا کسی بزرگ نے لکھا ہو تقریر میں مسائل زکات بیان کرنا فرض ہے، مسائل حقوق زوجین بیان کرنا فرض ہے، حقوق اولاد بیان کرنا فرض ہے، حقوق والدین بیان کرنا فرض ہے، کہیں ایک جگہ دکھا دو۔ مگر رد وہابیہ فرض ہے تو فرض ادا نہ کرو۔ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ فرض ہے ہم پر۔ تجارت کرنے والے آئے مسئلہ پوچھے ہم بتائیں گے، شادی کرنے والے آئے حقوق زوجین ہم سے پوچھے ہم بتائیں گے، والدین آئے حقوق اولاد پوچھے ہم بتائیں گے، بیٹا آئے حقوق والدین پوچھے ہم بتائیں گے، پڑوسی آئے حقوق پڑوسی پوچھے ہم بتائیں گے۔ مگر ہم پر جو لازم کیا گیا تم پر لازم ہے تم پوچھو، اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ بتائیں۔ اب مجمع میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو حقوق زوجین بھی ان پر لازم نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو تجارت کرتے ہیں اور دوسرے کام نہیں کرتے تو ان پر دوسرے کام کے مسائل معلوم کرنا ضروری نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو تجارت کر رہے تو ان پر لازم ہے تجارت کے مسائل معلوم کریں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو زکات کے مسائل، جو زکات دینے کے اہل نہیں، غریب ہے، مالک نصاب ہے، تو ان پر بھی لازم نہیں کہ ابھی وہ جانے، مگر جب ہو جائیں گے جانا لازم ہے۔ تو یہ ان پر لازم کیا گیا، تو جن پر لازم ہے وہ تو سو رہے ہیں، جن پر لازم ہے وہ تو سو رہے ہیں، اور ہم پر جو لازم ہے ہم ان کو بھول جائیں اور مسئلے بتائیں۔ مسئلہ بتانے کے لیے مدرسہ بھی ہے، مدرسہ بتانے کے لیے درسگاہ بھی ہے، مسئلہ بتانے کے لیے قیام گاہ بھی ہے، جب چاہو مسئلہ معلوم کر لو، کبھی منع نہیں کیا گیا۔ اور جب یہ بات آ رہی ہے کہ آج اصلاح معاشرے پہ تقریریں ہو رہی ہے، آج ہر طرح کی بیانات ہو رہے ہیں، مگر جگہ جگہ آپ گھوم کر کے دیکھیں تو آج پہلے جو سنیت تھی کیا آج وہ سنیت ہے؟
جو پہلے لوگوں کا ایمان مضبوط تھا آج ویسے مضبوط ایمان والے ہیں؟ یہی آپ کانپور کی تاریخ کو ہے، یہی کانپور ہے، یہی پٹکا پور کی سرزمین ہے۔ جب مولوی اشرف علی تھانوی یہاں امامت کرنے کے لیے پٹکا پور کی جامع مسجد میں آیا تو اس نے میلاد شریف میں بھی شرکت کی، کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام بھی پڑھا۔ رشید احمد گنگوہی نے جب اعتراض کیا تو تذکرۃ الرشید میں موجود ہے، اشرف علی تھانوی نے جواب دیا کہ اگر میں صلاۃ و سلام پڑھنے سے انکار کروں گا اور میلاد شریف میں جانے سے انکار کروں گا تو لوگ مجھے وہابی کہہ کر کے نکال دیں گے۔ 90 جگہ تو میں بہانہ بنا لیتا ہوں، 90 جگہ، کبھی بیماری کا، کبھی تھکان کا، کبھی کسی چیز کا 90 جگہ بہانہ بنا لیتا ہوں، 10 جگہ شرکت کر لیتا ہوں، سمجھ رہے؟ اور اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ وہابی کہہ کر کے نکال دیں گے، اور جتنی تنخواہ یہاں مل رہی ہے دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ یہ رشید احمد تذکرۃ الرشید میں یہ اشرف علی تھانوی کا خط چھپا ہوا موجود ہے۔ تو یہی کانپور ہے کہ اشرف علی تھانوی جب آیا تھا تو اسے یہ خطرہ تھا سلام نہیں پڑھوں گا لوگ وہابی کہہ کر کے نکال دیں گے، اس کو یہ خطرہ تھا میراث شریف میں نہیں جاؤں گا لوگ وہابی کہہ کر کے نکال دیں گے۔ مگر آج کی تاریخ دیکھو، جگہ جگہ تمہیں وہابی دکھ رہے ہیں، محلے محلے میں وہابی دکھ رہے ہیں، گلی گلی میں وہابی دکھ رہے ہیں، تو پتا کیا چلا؟ اس وقت میں خدر مجھے تھا، آج اتنے وہابی بڑھ گئے تو پہلے اتنا ضروری نہیں تھا، اس سے زیادہ ضروری آج ہو گیا ہے کہ گلی گلی میں رد وہابیہ ہو، محلے محلے میں رد وہابیہ ہو، جگہ جگہ رد وہابیہ ہو، ہر ایک مسجد سے رد وہابیہ ہو، ہر ایک مدرسے سے رد وہابیہ ہو، ہر ایک خانقاہ سے رد وہابیہ ہو۔ اور سنو انجام بھی بتا دوں، انجام بھی بتا دوں، کل قیامت کے دن جواب سب کو دینا ہے، مرنا سب کو ہے، چاپلوسی کر کے پڑھنے والا شاعر ہو یا چاپلوسی کر کے تقریر کرنے والا مقرر ہو یا چاپلوسی سیٹھیوں کی اور سیکریٹری کی چاپلوسی کر کے امامت کرنے والا امام ہو یا مدرس ہو، جب مرنا سب کو ہے اور جواب سب کو دینا ہے، مگر انشاءاللہ رد کرنے والے بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اور منہ میں دہی جمانے والے پھنس جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، بنی اسرائیلیوں پر حکم نازل ہو گیا کہ سنیچر کے دن، یوم السبت، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرے، یہ حکم الہی تھا، حرام ہو گیا تھا۔ مگر جب وہ سمندر کے پاس جاتے سنیچر کے دن تو مچھلیاں خوب نظر آتی اور ان کے منہ میں پانی آتا کہ آج اتنی مچھلی نظر آ رہی، باقی دنوں میں اتنی مچھلی نظر نہیں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سوچتے کیا کیا جائے، آج تو مچھلی زیادہ نظر آ رہی ہے، مشیت الہی۔ اب ایک گروہ نے کیا کیا، طریقہ نکالا، ہیلا اور بہانہ، جیسے آج کل طریقہ نکالا جاتا۔ ارے حدیث پاک میں نبی نے فرما دیا لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، حدیث پاک کے اندر فرما دیا ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، ان کے ساتھ پیو نہیں، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، حدیث پاک میں نبی نے فرما دیا۔ اب جیسے آج ہیلا اور بہانہ نکالا جاتا، ہم گئے تھے مگر وہابی دوسرے ٹیبل پہ تھا، ہم دوسرے ٹیبل پہ بیٹھے تھے، ساتھ میں کہاں کھا رہے؟ جیسے بہانہ نکالا جاتا ہیلا، ہم گئے تھے مگر کوئی دکھا نہیں تھا، ہم تو پہچانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ وغیرہ بہانے نکالے جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہیلا اور بہانہ نکالنے والے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ سمندر سے ایک راستہ بنایا پانی آنے کے لیے، اور تھوڑی دور پر ایک گڈھا کھودا، اور اس کے بعد ادھر سے راستہ کھل گیا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی اور گڈھے میں رک جاتی، پھنس جاتی۔ اب اس کے بعد یہ جب گڈھا بھر جاتا تو اس کو باندھ دیتے، اس کو باندھ دیتے، جب باندھ دیا جاتا پھر اس کے بعد دوسرے دن جا کر کے اتوار کے دن اس میں سے مچھلیاں نکال لیتے۔ تو یہ گروہ ایسا ہوا، یہ طریقہ، وہ کہتا تھا کہ یہ شکار تھوڑی ہے، ہم نے تو خالی پانی کا راستہ بنایا
اب پانی ادھر آیا, مچھلیاں بھی آ گئی, تو ہم نے اس دن تھوڑی مچھلیاں پکڑی ہے, ہم تو اتوار کے دن جا کر کے پکڑ رہے. یہ ہیلا نکالا, بہانا. دوسرا گروہ آیا, کہا کہ نہیں یہ طریقہ بھی غلط ہے, یہ طریقہ بھی غلط ہے, کہ یہ بھی شکار کا ایک طریقہ ہے. شکار آپ کر لی, آپ کرتے ہیں, مچھلی کو شکار کر لیا, آپ کے قبضے میں مچھلی ہو گئی, اب آج پکائیں, کل پکائیں, پرسوں پکائیں, آپ کی مرضی, مگر شکار ہو گیا. تو اسی طریقے سے جیسے وہاں آپ نے قبضے میں کر لیا, یہاں بھی راستہ نکال کر کے گڈھے میں جب کر لیا, تو یہ بھی ایک طرح سے مچھلیاں آپ کے قبضے میں ہو گئی. یہ بھی شکار کا طریقہ ہے. ایک طبقہ کرنے والا تھا, ایک طبقہ منع کرنے والا تھا, اور ایک طبقہ بیچ کا. ایک طبقہ جو نہ کرتا تھا نہ منع کرتا تھا, جو نہ شکار کرتا تھا اور نہ منع کرتا تھا, یہ بیچ کا طبقہ تھا. اسی کو آج بیچ والے کو کہہ لیجیے سنا کلی. ہم تو سنی دیکھ کے جاتے ہیں, بلانے والا سنی ہے بس. اب وہاں وہابی آئے, دیوبندی آئے, ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. یہ مولویوں نے طریقہ نکال کر کے دیا ہے, بلانے والا سنی ہے, بلانے والے کو دیکھ کے چلے گئے, تو سمجھیے. تو اب بیچ والا تھا جو نہ کرتا تھا نہ منع کرتا تھا. ہاں, تو اب قرآن پاک کے اندر ہے, خدا بند قدوس کا عذاب آیا, وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. خدا نے فرمایا, خدا فرماتا ہم نے کہا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر, تو وہ سب بندر ہو گئے. اب اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, اب بندر کون ہوئے؟ جو کرنے والے تھے وہ بھی بندر بنا دیے گئے, اور جو منع نہ کرتے تھے وہ بھی بندر بنا دیے گئے. کرنے والوں کا جتنا جرم ہے اتنا ہی دیکھتے ہوئے, طاقت رکھتے ہوئے منع نہ کرنے والے کا بھی جرم ہے. جو عذاب انہیں ملے گا وہ عذاب انہیں بھی ملے گا. اور جتنے لوگ منع کرنے والے تھے بندر ہونے سے بچ گئے. لہذا اے مولویوں سنو کان کھول کر کے, کل قیامت کا دن ہوگا. نبی کی حدیث ہے, میری امت میں بہت سے لوگ, میری امت کے علماء میں بہت وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے بندروں اور سوروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. وہ کون ہے جو خاموش ہے, جب رد نہیں کرتے, لوگوں کو حضرات نہیں بتاتے, تو جب کل قیامت کا دن ہوگا, عذاب دیا جا رہا ہوگا, تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور سیٹھوں کی چاپلوسی کر کے رد سے بچنے والے مولوی بھی جہنم میں ٹھوسے جائیں گے. ہم تو کہہ دیں گے مولا اعلیٰ حضرت نے مشن دیا تھا, ہم نے بتا دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بجلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف کنارے, یا وہ چور بناتے ہیں, تیری کتری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سبحان حضرات گرامی, وقت کم ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, اور کل ان کی بارات بھی ہے. سب کو گھر کل ہی تو بارات ہے, تو اس میں سب کو کام بھی ہے. بس زیادہ بات نہ کر کے میں اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب لے کے آیا. اپنا کام ہے اعلیٰ حضرت کا فرمان پڑھ کر کے سنا دے, ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب الملفوظ شریف ہے. اس کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے جلد حصہ چہارم میں صفحہ نمبر 3 کے اوپر جو فرمایا سنیے. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ سب چیزیں تو فرض نہیں مگر یہ فرض ہے. اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے جب کہا تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, سرکار کا جملہ سنیے, فرماتے ہیں پہلے تلوار تھی, پہلے دور فاروقی میں, دور علوی میں, دور عثمانی میں, دور صدیقی میں اور دور حسینی میں پہلے جو ہے تلوار تھی, رد کی حاجت نہ تھی. وہ کام تلوار سے لیا جا رہا تھا, رد کی حاجت, وہ فیصلہ کرنے کے لیے فاروق اعظم کی تلوار ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں
रथ की हाजत न थी, तलवार के जरिए से सारा इंतजाम हो सकता था। अब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के कानून को हम मानते हुए उसके कानून के हिसाब से हमें हिंदुस्तान में रहना है। तो फरमाते अब के हमारे पास सिवाय रद के कोई इलाज नहीं, सिवाय रद के। एक साहब आए, कहने लगे कि शादियों में आप लोग छपवाते कार्ड में वहाबी ना आए, देवबंदी ना आए, राफजी ना आए, कादियानी ना आए, ये ना आए, वो ना आए, तो जब करीब नहीं होगा तो हम समझाएंगे कैसे? तो हमने कहा बेवकूफी यही है, हमने समझाने को मना कब किया? मगर ये बताइए, आप शादी में बुलाएंगे तो क्या लाइब्रेरी साथ में लेके जाएंगे? लोगों को खिलाएंगे कि किताबें देख करके दिखा करके समझाएंगे? समझाने के लिए बुलाइए, बिठाइए, किताबें दिखाइए, यही तो हम करते हैं। मगर शादी में कौन समझाता है? घर के अंदर खतने की महफिल हो तो वहां खाना खिलाने में कौन समझाता है? तो समझाने के लिए बुलाओ और बात करो, इंतजाम करो, हम आते हैं समझाने के लिए। हमने जब मना किया कि हम नहीं समझाएंगे, मगर समझाने की जगह और है, दोस्ती और मोहब्बत निभाने की जगह और है। कार्ड जब दिया जाता है तो समझाने वालों को नहीं, अगर समझाने के लिए कार्ड बांटा जाए तो कार्ड कम पड़ जाए, तो फिर नमाजियों को कार्ड देने की जरूरत नहीं है, सही सुन्नियों को कार्ड देने की जरूरत। जितने मुआशरे में बदनाम लोग हैं, जितने गलत काम कर रहे हैं, उन सबको दावत दो और बुला के समझाओ। तो कार्ड तो इसलिए थोड़ी दिया जाता है शादी में, अपना और पराया देख करके दिया जाता है, अपना और पराया देख करके दिया जाता है। अगर बाप का दुश्मन है तो दावत में नहीं बुलाओगे, माँ को गाली दी है दावत में नहीं बुलाओगे, खानदान को बुला रहा है शादी में नहीं बुलाओगे। अरे खानदान बाद में है, बाप बाद में है, माँ बाद में है, भाई बाद में है, रिश्तेदार बाद में है, मदीने का ताजदार सबसे पहले है। हम अपने रिश्तेदार के दुश्मन को तो माफ कर सकते हैं, नबी के दुश्मन को कभी माफ नहीं कर सकते। तो अच्छा, फिर ये भी जाते हैं, हाफिज बिलाल साहब ने छपवाया अपनी शादी कार्ड में कि कोई वहाबी, देवबंदी, राफजी, कादियानी वगैरह वगैरह ये हरगिज ना शामिल हो। तो सुरा कुल्ली मोदी आपस में बात करते हैं, खबरें आ जाती है ना, तो कहते हैं जब दावत देंगे नहीं तो आएगा ही नहीं, तो फिर यहाँ लिखवाने की जरूरत क्या है? ये बात आती ही नहीं आती है। अरे जब हम दावत देंगे तो आएगा ना, हम दावत देंगे ही नहीं तो आएगा कैसे? जब आएगा नहीं, दावत देंगे नहीं, तो शादी कार्ड में लिखवाने का मतलब क्या निकला? तो हम कहते हैं कि चलो यहाँ पर मतलब नहीं है, मस्जिद में तो दावत नहीं देके बुलाते, मस्जिद में बगैर दावत दिए सब आते हैं ना, कार्ड लगे जाते हैं। मस्जिद में आ रहे हैं, मुसाफिर भी चलता हुआ मस्जिद में आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए, मोहल्ले वाले भी मस्जिद में घुस रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, दूसरे मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो अब वहाँ तो बगैर बुलाए आते, वहाँ तो ज्यादा खतरा है ना। आपके बतौल वहाँ नहीं, शादी में नहीं आएगा, दावत नहीं देंगे, तो मस्जिद में तो आ सकता है। तो हमने तो शादी कार्ड में लिखवाया, आप मस्जिद के बोर्ड पर क्यों नहीं लिखवाते? जहाँ तुम्हें खतरा हो वहीं लिखवा दो, मस्जिद के बोर्ड पे लिखवा दो। मगर बात वही है ना कि किसी तरह से टार्चर करना। ये क्यों? रद्द करे, मना हो वहाबियत का, रद्द किया जाए देवबंदियत का, पेट में दर्द हो सुलह कुल्ली मौलवियों, तकलीफ हो सुलह कुल्ली ईमानों को। अब सुनिए हम क्यों लिखवाते हैं, वही बताते क्यों लिखवाते। ये तो साबित है शरीयत से, हुक्म शरा से, कानून शरा से साबित है क्या कि बदमज़हब बद्दीन गुस्ताखे रसूल की जितनी मजम्मत और बुराई हो सवाब है, सवाब है,
ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتا دوں مسئلہ آپ کو کیسے ثواب ہے. دیوبندیوں وہابیوں کو جلانا بھی ثواب ہے. اب مسئلہ سنیے, شریعت کا مسئلہ. یہ علماء بیٹھے ہیں, خف جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے نا, اس کو ٹھنڈی کے دن لوگ پہنتے ہیں, وضو بنا کر کے پہن لیجئے, اور اس کے بعد جب وضو کی ضرورت پڑے آپ کو تو پورا وضو ویسے کیجیے جیسے کرتے ہیں. پیر دھلنے کی باری آئے تو پیر میں سے موزہ خف نکال کر, چمڑے کا موزہ نکال کر کے, ضروری نہیں کہ آپ پیر دھلیں, اس کے اوپر سے مسح کر لیجئے, دونوں پیر کے اوپر وضو ہو جائے گا, وضو ہو جائے گا. اور اگر وہ چمڑے کا موزہ اتار کر کے دھل لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. مسح کرنے میں وضو ہو جائے گا, ثواب کم ملے گا, اور اتار کر کے پیر دھلے تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا. اس میں ثواب کم, اس میں ثواب زیادہ. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ شریعت کا ہے. اب سنیے, رافضیوں کے نزدیک, شیعوں کے وہاں مسح خفین کے اوپر مسح جائز نہیں. رافضیوں کے وہاں مسح کرنے سے وسا نہیں ہوگا, اتارنا پڑے گا, پیر دھونا پڑے گا, تب ان کے وہاں وضو ہوگا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نارمل اپنے گھر میں یا کہیں آئے جہاں کوئی رافضی نہیں ہے, تو اب وہاں پیر سے موزہ اتار کر کے دھونے میں ثواب زیادہ ہے, مسح میں ثواب کم ہے. مگر ایسی جگہ وضو بنا رہے جہاں کوئی رافضی دیکھ رہا ہے, ان کے وہاں جائز نہیں ہے, تو ان کو جلانے اور چڑھانے کے لیے اب موزہ اتارو نہیں, اسی کے اوپر مسح کر لو, اس میں ثواب زیادہ ہے. اب اس میں ثواب زیادہ ہے. تو اب کیا پتا چلا, بد مذہبوں کو, بد دینوں کو جلانا اور چڑھانا بھی ثواب ہے. تو اتنا تو مانو گے کہ جب ہم نے کارڈ میں چھپوایا تو جتنے اس قسم کے تھے ان کو مرچیں لگی. اتنا تو مانو گے کہ مرچیں, ارے ان کو تو دور کی بات ہے, جو ساتھ میں کھاتے ہیں انہیں بھی لگتی ہے, انہیں بھی مرچیں لگتی ہے, ان کی بھی جلتی ہے. تو جلانا ثواب, ہم نے کارڈ میں لکھ کر کے جلایا تو بولو ثواب کے مستحق ہوئے یا بھیگار. تو ہم نے تو لکھ کر کے ثواب حاصل کر لیا. شادی کارڈ چھپوانا کوئی ثواب کا کام نہ تھا, شادی کارڈ چھپوانا کوئی ثواب کا کام نہ تھا, مگر جب یہ لکھوا دیا تو اب ثواب کا کام ہو گیا. اب جب یہ لکھوا دیا تو ثواب کا کام ہو گیا. تو ہم یہ لکھوا کر کے ثواب کما رہے ہیں. ہماری قسمت میں ہے ہم کما رہے ہیں, اور تمہاری قسمت میں نہ ہو نہ کماؤ. بہرحال تو فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار کہ اب کہ ہمارے پاس سوائے رد کے کوئی علاج نہیں, رد کرنا فرض ہے. یہ اعلیٰ سرکار نے الملفوظ شریف میں صحیح فرمایا, فراور شریف میں صحیح فرمایا کہ فرض اعظم ہے. اب آگے سنیے, سرکار اعلیٰ حضرت حدیث شریف نقل فرماتے ہیں, حدیث میں ارشاد ہوا اذا ظهرت الفتن او قال البدع ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. جب فتنے یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت, اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل. جب بد مذہبیاں پھیلے تو رد کرنا فرض ہے, اور جو عالم نہیں کرے گا اس کا فرض بھی قبول نہیں, نفل بھی قبول نہیں. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نماز پیچھے اس امام کے کہنے سے پہلے دیکھو امام رد کرنے والا ہے کہ نہیں. رد نہیں کرنے والا تو حدیث کہہ رہی ہے اس کا خود قبول نہیں, اس کا فرض خود قبول نہیں. پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہو, تمہاری کیا قبول ہوگی, اس کی ہی قبول نہیں, پیچھے والوں کی کہاں قبول ہوگی. پتا چلا نماز قبول کروانا ہے تو امام دیکھو کہ رد وہابیہ کرتا ہے کہ نہیں.
सूरह कुल्लियों के पीछे पढ़ते रहो, कोई कबूल नहीं, उसकी नहीं कबूल, तुम्हारी क्या कबूल है? नमाज कबूल कराना है तो रद्दे वहाबिया वाला इमाम हो, और मजलिस कबूल करानी है तो रद्दे वहाबिया वाली तबलीग हो। वक्त नहीं इस पर भी अब बताता, मैं आपको इस पर भी दलील देता, मगर बात दिल में आ गई है, बता दूं मुख्तसर तौर पर। यही बाराबंकी की सरजमीन है, सैयद खानदान है, ये बाजिदपुर वगैरह गांव पड़ता है, उसके करीब में सैयद खानदान है। वहां के लोग 11वीं शरीफ करते थे सैयदजादे, और अब्दुल शकूर काकोरवी लखनऊ का था, वो अपने आप को सुन्नी जाहिर करता था, उन लोगों ने बुला लिया। अब उसके बाद सैयद साहब सोए, 11वीं शरीफ कर ली, तकरीर अब्दुल शकूर काकोरवी की करवाई, लंगर कराया, खिलाया पिलाया। अब जब सोए तो गालिबन सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए और फरमाया तुम्हारी महफिल कबूल नहीं, फिर करवाओ। फिर दूसरी बार भी कराया और पता नहीं चल पाया क्यों कबूल नहीं, फिर उसी को बुला लिया। फिर उसके बाद फिर जब सोए तो फिर ख्वाब देखा कि तुम्हारी महफिल कबूल नहीं, फिर करवाओ। फिर तीसरी बार जब दूसरी बार जब ख्वाब देखा तो फिर कहा अब किसी और को बुलाया जाए। तो किसी तरह से सरकार मजहरे आला हजरत शेरे बेशे सुन्नत का पता मालूम हुआ, खबर दी तो सरकार मजहरे आला हजरत शेरे बेशे सुन्नत को बुलाया, पूरी तफसील बताई। फिर उसके बाद अब्दुल शकूर काकोरवी का रद्द फरमाया सरकार मजहरे आला हजरत ने, उसकी वहाबियत और उसकी खारजियत बताई मजहरे आला हजरत ने, और देवबंदियों वहाबियों का रद्द किया, सरकार गौसे आजम का फरमान सुनाया। फिर जब सोए तो ख्वाब में फिर जियारत हुई और इरशाद फरमाया अब तुम्हारी महफिल कबूल हो गई। नमाज कबूल कराना हो तो इमाम देखो रद्दे वहाबिया करता है कि नहीं, और महफिल कबूल करानी हो तो कभी देखो रद्दे वहाबिया करता है कि नहीं। हदीस पाक फरमाते हैं, फिर फरमाया सरकार आला हजरत ने इमाम सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते में तशरीफ लिए जाते थे, एक बदमज़हब मिला, इमाम से कहा मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। उसने कहा सिर्फ एक बात, आपने छुंगलिया के पहले पोरे पर अंगूठा रखकर फरमाया वला निस्फ़ कलिमतिन, छुंगलिया ये है और ये अंगूठा ये है, ये पोरे पर पहले पोरे पर अंगूठा रख करके फरमाया वला निस्फ़ कलिमतिन, फरमाया कि आधी बात भी नहीं सुनूंगा, एक बात की बात कर आधी भी नहीं सुनूंगा। आज लोग बड़े शौक से तारिक जलील को सुन रहे हैं, तारिक मसूद को सुन रहे हैं, आज जो है इंजीनियर जहन्नमी को सुन रहे हैं, बड़े बड़े खबीसों को सुन रहे हैं यूट्यूब पर बैठ करके। ये बदमज़हब था। एक बात तो फरमाया आधी बात भी नहीं सुनूंगा। लोगों ने सबक पूछा, फरमाया अज़ीशा मिनहुम है। फिर फरमाया अकाबिर की, आला सरकार ने फरमाया कि अकाबिर की तो ये हालत है, आला फरमा रहे हैं अकाबिर की ये हालत, मुहद्दिस थे इतने बड़े, हज़रत इमाम सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इतने तो बदमज़हब की इतनी बात भी नहीं सुन रहे। अकाबिर की तो ये हालत, और अब ये हालत है कि जाहिल सा जाहिल जटा पड़ता है। अच्छी अच्छी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन लूं क्या बोल रहा है, अच्छी अच्छी बातें ले लूंगा, बुरी बुरी बातें छोड़ दूंगा। ये लोग कहते जाहिल सा जाहिल जुटा बनता है, आरियों से वहाबियों से, और कुछ खौफ नहीं करता, जो तमाम फनून का माहिर हो, तमाम पीच जानता हो, पूरी ताकत रखता हो, तमाम हथियार पास हो, उसको भी क्या जरूर कि खामखा भेड़ियों के जंगल में जाए। फरमा रहे सरकार आला हजरत की जो पूरी ताकत रखता हो बचने की और तमाम हथियार पास हो, उसको भी क्या जरूरी है कि खामखा भेड़ियों के जंगल में जाए। खतरा है ना, ताकतवर है मगर खतरा है भेड़ियों के जंगल में, हाथ में हथियार है मगर फिर भी खतरा है, सब कुछ होने फिर भी नहीं जाएगा। तो फरमाते हैं मुसलमानों, यही मिसाल देके समझाया, फिर तुम्हारे पास कितना भी इल्म हो, कितना भी तुम परहेजगार हो, मगर डरते रहो। हाँ, क्या जरूर कि खामखा भेड़ियों के जंगल में जाए। हाँ, अगर जरूरत ही आ पड़े तो मजबूरी है अल्लाह पर तवक्कुल करके उन हथियारों से काम ले। जब जरूरत पड़ जाए तब तो ये उलमा के लिए, वो भी माहिर उलमा,
جو پیچھے ہم جانتے ہو ان وہابیوں دیوبندیوں کو ہر عالم کو بھی اجازت نہیں دی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب پڑھے یا ان کی تقریریں سنے. ہر عالم کو بھی اجازت نہیں ہے. عوام کس درجے میں آتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب تقویۃ الایمان اور بہشتی زیور کا پڑھنا زنا اور شراب خوری سے بڑھ کر کے گناہ ہے. زنا اور شراب سے بڑھ کر کے گناہ ہے. ان کی سننا اور ان کی پڑھنا. اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم تو پکے سنی ہیں, ہمیں کون بہکائے گا, ہم تو فلاں کے مرید ہیں, ہم فلاں کے مرید ہیں. اب اس پر بھی سن لیجیے. اعلیٰ حضرت سرکار اسی حصہ کے اندر صفحہ 49 پہ فرماتے ہیں, سنیے, فرماتے ہیں نجات منحصر ہے اس بات پر کہ ایک ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ایسا پختہ ہو کہ آسمان و زمین ٹل جائے اور وہ نہ ٹلے. عقیدہ اہل سنت میں ایسا پختہ ہو کہ آسمان و زمین ٹل جائے اور وہ نہ ٹلے. اب آگے سنیے. پھر اس کے ساتھ, اس کے بعد بھی, پھر اس کے ساتھ ہر وقت خوف لگا ہو. ہر وقت خوف لگا, کبھی شیطان بہکا نہ دے, کہیں ایسا تو شیطان بہکا نہ دے. ہر وقت خوف لگا ہو. علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا, یعنی ایمان کے جانے کا, جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں جس کو ایمان کے جانے کا خطرہ, ہم چلے آگے سنی تھے, بلانے والا ایسا تھا, اب تو لوگ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں اور اپنی پارٹی بچانے کے چکر میں اور اپنی امیج خراب نہ ہو اس چکر میں, لوگ برا نہ کہیں اس چکر میں, لوگ ہمیں طنز نہ کرے کہ بڑا پکا سنی ہے یہ سنی بچا, یہ سب باتیں سننے کو نہ ملے اس لیے جانا پڑتا ہے, ملنا پڑتا ہے, کھانا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, یہ سب باتیں. تو فرماتے ہیں جس کو ایمان جانے کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آسمان سے ندا کی جائے کہ تمام روئے زمین کے آدمی بخش دیے گئے مگر ایک شخص, تو میں خوف کروں گا کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں. فاروق اعظم فرما رہے ہیں. اور اگر ندا کی جائے روئے زمین کے تمام آدمی دوزخی ہیں سوائے ایک شخص کے, تو میں امید کروں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں. وہ شخص میں ہی ہوں. خوف و رجا کا مرتبہ ایسا معتدل ہونا چاہیے. پھر سرکار اعظم نے فرمایا خیر یہ تو حصہ حضرت عمر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ, لیکن کم سے کم ہر مسلمان کو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ صحت و تندرستی کے وقت خوف غالب ہو اور مرتے وقت رجا, امید. صحت کے وقت, تندرستی کے وقت ڈرتا رہے کہیں شیطان کا حملہ نہ ہو جائے, کہیں ایمان چلا نہ جائے, کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہ آ جائے, ڈرتا رہے. اور جب موت کا وقت آئے تو خدا پہ بھروسہ رکھو, انشاءاللہ ایمان پر ہی ختمہ ہوگا, سرکار کی دستگیری ہوگی. اب اسی سے ایک عبارت اور سنا دیتا ہوں, اپنی بات مکمل کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس ایک عبارت سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا انتقال ہو گیا, عالم دین کا انتقال ہو گیا. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, فرمایا جنت عطا کی گئی. عالم کا انتقال ہوا تھا, خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, فرمایا کہ جنت عطا کی گئی. کیا مل گئی؟ جنت مل گئی. مگر آگے سنیے, نہ علم کے سبب, علم کی وجہ سے جنت نہیں ملی. آج نعرہ لگا لیجئے اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے یہ ہیں, تو فلاں ہے تو فلاں ہے, تو فرماتے ہیں علم کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی, علم کی وجہ سے جنت نہیں ملی. تو فرماتے ہیں کیوں جنت کیسے ملی, بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے, کتے کو راعی کے ساتھ, چرواہے کے ساتھ. ایک چرواہا ہے لے کر کے بکریاں لے کر کے جا رہا ہے یا بھیڑ لے کر کے جا رہا ہے, اور ایک کتا ہے اس کے ساتھ میں جو بھونک رہا ہے, جہاں بھیڑیا آیا بھونکنا شروع کر دیا, جہاں بھیڑیا آیا بھونکنا شروع کر دیا. تو وہ کتے کو جو راعی کے ساتھ نسبت ہے
وہ نسبت مجھے تھی اس لیے میں بخش دیا گیا. یعنی جہاں ایمان کا لٹیرا آیا میں نے بھوک کے بتا دیا یہ بہادری ہے بچتے رہنا, یہ دیوبندی ہے بچتے رہنا, یہ پاکستانی تنظیم والا ہری پگڑی والا ہے بچتے رہنا, یہ دعوت الیاسی ہے بچتے رہنا, یہ شیعہ ہے اس سے بچتے رہنا, یہ سفید پگڑی والا ہے اس سے بچتے رہنا, یہ منہاجی ہے اس سے بچتے. بھوکتے رہو, سرکار کی امت کو بچاتے رہو. اب آگے فرماتے ہیں کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے, مانے نہ مانے یہ ان کا کام. سرکار نے فرمایا کہ بھونکے جاؤ بس اس قدر نسبت کافی ہے. بس بھونکے جاؤ, بتاتے رہو وہابی ایسے ہیں, دیوبندی ایسے ہیں, رافضی ایسے ہیں, قادیانی ایسے ہیں, دعوتی ایسے ہیں, بتاتے جاؤ اس قدر نسبت کافی ہے. اب آگے آپ کا جملہ سنیے, آخری جملہ ہے, لاکھ ریاضتیں لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان. ریاضت پر ریاضت کرنے والوں, مجاہدوں پہ مجاہدہ کرنے والوں, تسبیحیں گانے والوں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھوں ریاضتیں لاکھوں مجاہدے اس نسبت پر قربان. مطلب بھابیوں پر قربان. جس کو یہ نسبت حاصل ہے, ابھی جملہ سنیے, جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے کسی ریاضت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اسی پر رکھے, اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.